خراسان کا عقاب، اسلام کے نامور جنرل قتیبہ بن مسلم کی داستان جہاد، ایپیسوڈ 28۔ ماروا جب قبرستان کے پاس آئی تو اس نے قبرستان سے باہر خینس کا چرتا ہوا گھوڑا پہچان لیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کس طرح خینس کا سامنا کرے گی۔ بہرحال وہ گرتی پڑتی قبرستان میں داخل ہوئی۔ جب وہ اپنی ماں کی قبر کے پاس آئی تو اس نے دیکھا قریب ہی خینس ایک درخت سے ٹیک لگائے سویا ہوا تھا۔ ماروا نے پھول قبر پر چڑھائے اور خینس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی۔ خینس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بھوکا اور تھکا ہوا ہے۔ اس کے بال پریشان تھے اور اس کا لباس پھٹا ہوا تھا۔ اس کے کندھے پر بیٹھا ہوا شاہین بڑے غور سے ماروا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ماروا نے کھڑے کھڑے خینس کو پکارا، خینس، خینس دیکھو، میں ماروا تمہارے سامنے کھڑی ہوں۔ خینس اسی طرح پڑا رہا۔ ماروا اس کے سامنے اس طرح بیٹھ گئی جس طرح نماز کے لیے بیٹھا جاتا ہے، اور اپنی بیساکھی ایک طرف رکھ دی اور لرزتی ہوئی آواز میں پھر بولی، طاقت کے دیوتا، کیا اب بھی تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ خینس اب بھی خاموش ہی رہا، شاید وہ گہری نیند سو گیا تھا۔ ماروا نے اسے پھر پکارا، اٹھو خینس۔ وہ جب اسی طرح پڑا رہا تو ماروا کے کانپتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھے اور اس نے خینس کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا۔ طاقت کے دیوتا، دیکھو، ایک بے کس و مجبور لڑکی تم سے اپنی محبت کی بھیک مانگتی ہے۔ دیکھو طاقت کے دیوتا۔ خینس نے آہستہ آہستہ نیند سے بوجھل آنکھیں کھولیں اور ماروا کی طرف دیکھا۔ پہلے اس کی نظر بیساکھی پر پڑی، اس کا رنگ ہلدی ہو گیا، پھر اس کی نگاہیں ماروا کی کٹی ہوئی ٹانگ پر جم کر رہ گئی۔ وہ بت بنا اسے دیکھتا اور ہونٹ کاٹتا رہا۔ ماروا کی گردن جھک گئی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ خینس نے اسے درد بھری آواز میں پکارا، ماروا، کیا مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ تم میری روح ہو خینس، اور کوئی بھی جاندار اپنی روح سے نفرت نہیں کر سکتا۔ پھر اتنا طویل عرصہ تم مجھ سے کیوں چھپی رہی؟ میں نے تمہیں ہر جگہ تلاش کیا۔ میں تمہاری ہی تلاش میں شومان، صفانیان، ترمز، بلخ، بخارا، کش، سمرقند، حتیٰ کہ خوارزم بھی گیا۔ وہاں مجھے تمہاری نانی بھی ملی تھی۔ چونک کر ماروا نے سر اوپر اٹھایا، کہاں ہے وہ؟ وہ تمہارے تباہ شدہ محل کے اوپر جھونپڑی بنا کر رہ رہی تھی اور تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ تمہاری بیٹی قراتیس قتل ہو چکی ہے اور ماروا کہیں کھو گئی ہے تو یہ غم برداشت نہ کر سکی اور وہیں بیٹھی بیٹھی ختم ہو گئی۔ میں نے اس ٹیلے کے اوپر ہی اسے دفن کر دیا تھا۔ ماروا سسک سسک کر رونے لگی تھی۔ خینس کی آواز پھر سنائی دی، کیا اب تم میرے ساتھ چلو گی یا وہیں لوٹ جاؤ گی جہاں سے آئی ہو؟ ماروا نے آنسو پونچھے اور ہچکیوں میں کہا، میں ازل سے ہی تمہاری ہوں طاقت کے دیوتا۔ اگر تم مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہو تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کروں گی۔ تمہاری جدائی میں جو عرصہ میں نے گزارا ہے وہ میری زندگی کا سب سے تلخ حصہ ہے۔ اگر یہ بات تھی تو مجھ سے چھپی کیوں رہی؟ مجھے ڈر تھا کہ ٹانگ کٹ جانے کے بعد تم مجھ سے نفرت کرنے لگو گی۔ میں زندگی میں ہر دکھ اور غم کو برداشت کر سکتی ہوں، مگر تمہاری نفرت میری برداشت سے باہر ہے۔ خینس کے چہرے پر اب مسکراہٹ تھی۔ وہ اٹھا، پہلے بیساکھی لے کر اپنے بازو میں ڈال لی، پھر ماروا کو اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ ماروا نے اپنے دونوں بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹ دیے تھے اور اس کی کشادہ چھاتی پر سر رکھ کر اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ خینس اسے اٹھائے ہوئے قبرستان سے باہر آیا، پہلے ماروا کو گھوڑے پر بٹھایا، پھر خود بھی اس کے پیچھے بیٹھ گیا اور سہارے کے طور پر اپنا ایک بازو اس کی گرد لپیٹ لیا۔ دوبارہ وہ نصف شہر میں آیا اور ارمن کی سرائے میں داخل ہوا۔ ارمن صحن میں کھڑا تھا۔ دونوں کو ایک ساتھ اور مسکراتے ہوئے دیکھ کر وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ آج اتنے عرصے بعد ارمن نے ماروا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ خینس پہلے خود گھوڑے سے اترا، پھر ماروا کو اپنے بازو میں اٹھائے وہ ارمن کے کمرے میں آیا اور مسرت انگیز لہجے میں اسے کہا، بوڑھے ارمن، ہم دونوں کے لیے کھانا لاؤ، مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ ارمن نے اپنے ملازم کو کھانا لانے کے لیے آواز دی اور پھر ماروا سے کہا، جب تم قبرستان میں گئیں تو خینس کیا کر رہا تھا؟ ماروا اب شرمانے لگی تھی، سو رہا تھا۔
ارمن نے تعجب کا اظہار کیا۔ سو رہا تھا؟ خینس نے خود ہی جواب دیا، ہاں میں سو رہا تھا بوڑھے ارمن۔ ماروا کے مل جانے کی امید میں بے حد مطمئن تھا۔ جب سے یہ مجھ سے جدا ہوئی تھی میں نے پہلی بار اس قدر سکون و آرام کی نیند کی ہے، ورنہ اس کی تلاش میں دن رات دھکے کھاتا رہتا۔ کیا ماروا نے تمہیں بتایا کہ یہ اتنا عرصہ کہاں رہی؟ نہیں بتایا۔ یہ یہیں میری سرائے میں میرے کمرے سے ملحقہ کمرے میں رہی، اور جب کبھی بھی تم یہاں پر آتے تھے یہ بڑی بےتابی سے تمہاری گفتگو سنا کرتی تھی اور رویا کرتی تھی۔ میرے سامنے کیوں نہ آتی تھی؟ ڈرتی تھی کہ ٹانگ کٹ جانے کے بعد تم مجھ سے نفرت کرنے لگو گے۔ اور تم نے بھی بوڑھے ارمن مجھے نہ بتایا کہ ماروا یہیں ٹہری ہوئی ہے۔ ماروا نے مجھ سے وعدہ لیا ہوا تھا کہ میں تم سے اس کے متعلق کچھ نہ کہوں۔ پھر بولو میں کس طرح وعدہ خلافی کر سکتا تھا؟ ملازم کھانا لے کر آ گئے۔ خینس اور ماروا دونوں سرائے سے نکلے۔ خینس نے ماروا کو اپنے گھوڑے پر آگے بٹھا لیا اور ایک ہاتھ سے اسے تھام لیا، اور اس نے اپنے گھوڑے کا رخ اپنی بستی فربار کی طرف ڈال دیا۔ ماروا نے پریشان ہو کر پوچھا، اب ہم کہاں جائیں گے؟ اپنی بستی، وہاں ابھی کچھ لوگ ہیں جن سے ابھی انتقام لینا باقی ہے۔ ماروا اس سے لپٹ گئی۔ میں اب تمہیں لڑائی جھگڑوں میں نہیں پڑنے دوں گی، ساری بستی تمہاری دشمن ہے، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ اپنے گھوڑے کا رخ موڑ دو اور دونوں مل کر سردار ارتبون کے کارواں کو تلاش کریں گے۔ میں، تم اور قطونہ تینوں اب اکٹھے زندگی بسر کریں گے۔ میں اس جدوجہد کی زندگی سے تھک گئی ہوں۔ خینس، مجھے آرام اور سکون چاہیے۔ خینس اس کا چہرہ سہلانے لگا۔ تم فکر نہ کرو، بستی میں اب میرے حلیفوں کی تعداد زیادہ ہے، سردار حریم میرے ساتھ ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سردار وکی کے ساتھ فیصلہ کن بات کریں۔ ماروا اور سختی کے ساتھ اس سے لپٹ گئی۔ مجھے ڈر لگتا ہے خینس، کہیں ہم سے دھوکہ نہ کرے۔ اس وہم کو دل سے نکال دو، اب حالات پہلے سے نہیں۔ خراسان کے والی اور اس کے بھائی حبیب کو میں نے دریائے فرات کے کنارے جنگ اکرا میں ختم کر دیا ہے۔ اب سردار وکی انشاءاللہ اپنے آپ کو تنہا اور بے یار و مددگار پائے گا۔ میں نے اس سے اور اس کے چند ساتھیوں سے قتیبہ بن مسلم کے قتل کا انتقام لینا ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں سردار ارتبون کے قبیلے میں چلے جائیں گے، اور وہاں ہم قطونہ کے ساتھ امن اور سکون میں رہیں گے۔ ماروا مان گئی، جو تمہارا جی چاہتا ہے کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لگاتار بڑی تیزی سے سفر کرنے کے بعد جب وہ بزدہ شہر کے باہر ایک ایسے دوراہے پر آئے جہاں سے ایک راستہ خینس کی بستی فربار کو جاتا تھا اور دوسرا دریائے جیہون کے کنارے مچھیروں کی بستیوں کی طرف جاتا تھا، ماروا نے بڑے پیار سے خینس کا شانہ ہلاتے ہوئے کہا، یہاں ذرا رک جاؤ خینس۔ خینس نے گھوڑا روک لیا۔ خیریت ہے نا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ مجھے پیاس لگی ہے۔ خینس نے زین سے بندھا ہوا مشکیزہ کھولا اور اسے پانی پلانے کے بعد پوچھا، اب چلیں؟ نہیں، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ تو پھر کہو، رکتی کیوں ہو؟ میری جب ٹانگ کٹی تھی اور میں اپنے گھوڑے پر بے ہوش پڑی تھی تو گھوڑا دریائے جیہون پر پانی پینے لگا تھا۔ وہاں ایک بوڑھے ماہی گیر نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اور حکیم سے میرا علاج کرواتا رہا، حتیٰ کہ میں ٹھیک ہو گئی اور نصف چلی گئی۔ میں آج اس بوڑھے مچھیرے سے ملنا چاہتی ہوں، اور یہ راستہ جو دریائے جیہون کی طرف جا رہا ہے اسی بوڑھے ماہی گیر کی بستی کی طرف جاتا ہے جس کا نام شبرا ہے اور اس کی بیوی کا نام مرجینہ ہے۔ خینس نے گھوڑا اسی راہ پر ڈال دیا۔ چلو اسی راستے چلتے ہیں، میں بھی اس بوڑھے ماہی گیر کا شکریہ ادا کروں گا جو مصیبت میں تمہارے کام آیا تھا۔ گھوڑا ان دونوں کو لیے اس راستے پر دھول اڑاتا ہوا دریا سے ہر لمحہ قریب ہوتا جا رہا تھا۔ خینس اور ماروا مچھیروں کی بستی میں داخل ہوئے اور بوڑھے شبرا کے مکان سے باہر وہ گھوڑے سے اتر کر مکان کے اندر گئے۔ صحن میں شبرا اور اس کی بیوی مرجینہ دونوں بیٹھے ہوئے ایک پرانے سے ٹوٹے ہوئے جال کی مرمت کر رہے تھے۔ ماروا اور اس کے ساتھ خینس کو دیکھ کر وہ دونوں اٹھے۔ مرجینہ اٹھ کر ماروا کی بلائیں لینے لگی اور بوڑھا شبرا قریب ہی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ مرجینہ نے خینس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ تمہارے ساتھ جوان کون ہے ماروا؟ ماروا نے پیار سے خینس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور مسکراتے ہوئے کہا، یہ خینس ہے جس سے میری شادی ہونا تھی۔ مرجینہ خوش ہو گئی۔
خدا کا شکر ہے تم دونوں مل گئے۔ ماروا نے شکوے کے انداز میں کہا، میں تم دونوں کو اتنے طلائی سکے دے گئی تھی، اس کے باوجود تم پھر اس پرانے اور بیکار جالوں کے چکر میں پھنس گئے ہو۔ مرجینہ بیچاری منہ بسورنے لگی۔ وہ ساری نقدی تو ہم سے بنی تمیم کے کچھ جوان چھین کر لے گئے۔ انہیں کسی طرح پتا چل گیا تھا کہ میں نے ماروا کو اپنے ہاں رکھ کر اس کا علاج کرایا تھا، تو بنی تمیم کے 5 جوان یہاں آئے اور ہم دونوں کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے میرے شوہر کو بری طرح مارا پیٹا۔ آخر ہماری منت کرنے اور بستی کے لوگوں کے بیچ میں آ جانے پر انہوں نے ہمیں قتل کرنے کا ارادہ تو ترک کر دیا، تاہم وہ ہمارے گھر کی ساری نقدی چھین کر لے گئے۔ اس طرح ہم دوبارہ مچھلیاں پکڑ کر گزارا کرنے پر مجبور ہو گئے۔ خینس پہلی بار ان سے مخاطب ہوا، تم دونوں ہماری بستی میں چلو، وہاں ہمارا گھر ہے، تم دونوں اس میں رہو گے۔ بستی میں ہمارے باغات ہیں جن کی آمدنی اتنی ہے کہ 20-25 افراد کا کنبہ بڑی خوشحال زندگی بسر کر سکتا ہے۔ کیا تم دونوں ہمارے ساتھ چلو گے؟ ان دونوں نے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر شبرا نے جواب دیا، ہم دونوں ضرور تمہارے ساتھ چلیں گے۔ کیا تم بنی تمیم کے ان جوانوں کو بھی پہچان لو گے جو یہاں پر تمہیں قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے؟ ہاں، ضرور پہچان لوں گا۔ تو پھر دونوں تیاری کرو اور چلو ہمارے ساتھ۔ شبرا جب کمرے میں جانے لگا تو ماروا نے اسے آواز دے کر روکا۔ پھر اپنی ابا کے نیچے سے اس نے چند سکے نکالے اور اسے دیتے ہوئے کہا، مرجینہ سفر کی تیاری کرتی ہے، تم جاؤ اور بستی کے کسی آدمی سے گھوڑا خرید لاؤ جس پر بیٹھ کر تم دونوں میاں بیوی ہمارے ساتھ چلو گی۔ شبرا نقدی لے کر باہر چلا گیا اور مرجینہ جلدی جلدی سفر کی تیاری کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد شبرا ایک عمدہ گھوڑا خرید لایا اور چاروں فربار کی طرف کوچ کر گئی۔ دوپہر سے ذرا بعد خینس اپنی بستی میں داخل ہوا، اس حالت میں کہ ماروا اس کے آگے بیٹھی ہوئی تھی۔ شبرا اور مرجینہ دونوں دوسرے گھوڑے پر سوار تھے۔ بستی میں شور مچ گیا تھا۔ سردار حریم اور خینس کی حامی گھروں کی عورتیں پھول برسا کر گیت گانے لگی تھیں۔ ان کی دیکھا دیکھی ان گھروں کی عورتیں بھی خینس کے لیے استقبالیہ گیت گانے لگی تھیں جو سردار وکی کے حامی تھے۔ جب وہ بستی کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو گلی کوچوں میں عورتوں کے گوناگوں گیتوں کی بازگشت اٹھی، جیسے اچانک آبشار پھوٹ نکلا ہو۔ اے قبیلے کے شاہین سن، ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تیری جدائی کا عرصہ ہم نے اس طرح گزارا جیسے تپتے صحرا میں جو کے بیج۔ اے ازل سے ہمارے دشمنوں کو پچھاڑنے والی روح، ہم ہمیشہ تمہاری سلامتی کے لیے دعا گو رہے ہیں۔ کعبے کا رب تیری پرواز کو تیز اور تیری زنجیر کے وار کو دشمنوں کے لیے بھاری کر دے۔ اے ہم سے حسد کرنے والے لوگوں سنو، آج ہم اپنے شاہین کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ خبردار، اب ہمارے شاہین سے کوئی دشمنی نہ رکھے، ورنہ قبیلے کی ہزاروں تلواریں ایسے بدبخت انسان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں گی جو خینس بن یوسف جیسے جوان سے کینہ رکھے۔ خینس اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب سردار حریم کی حویلی کے پاس آیا تو وہاں بے شمار لوگ اس کے استقبال کو جمع ہو گئے۔ عورتیں چھتوں پر چڑھ کر اور نیچے جھک جھک کر اسے دیکھ رہی تھیں۔ سردار حریم مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور بڑی سریلی دھن میں گاتے ہوئے کہا، یا بنی مرحبا علی دخولی فی القریتی بعد مدت طویل۔ اے میرے بیٹے، کافی عرصہ بعد بستی میں داخلے پر مرحبا۔ چھتوں پر کچھ عورتوں کی آواز سنائی دی، مرحبا یا قمر القریہ، اے بستی کے چاند خوش آمدید۔ سردار حریم نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور جب وہ اسے ساتھ لے کر اپنی حویلی میں داخل ہونے لگا تو ایک طرف سے سردار وکی اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا۔ اس کے ساتھ کچھ مسلح جوان تھے۔ لوگوں کے ہجوم میں آ کر گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اس نے چلا کر پوچھا، خینس بن یوسف کو کون بستی میں لایا ہے؟ سردار حریم نے اپنی چمکتی ہوئی تلوار کھینچ لی۔ خینس بھی اپنی زنجیر اور ڈھال سنبھال چکا تھا۔ سردار حریم کے چہرے پر کچھ اس قسم کی سختی پھیل گئی تھی جیسے اپنے شکار کو بھنبوڑتے ہوئے کسی درندے سے اس کا شکار چھین لیا جائے۔ غصے سے اس کا چہرہ آگ کی مانند تپتپا اٹھا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی آتش فشاں ہو جو ابھی بھڑک اٹھے گا اور اپنے گرم لاوے سے ہر چیز کو جلا کر خاکستر بنا دے گا۔ لوگ سردار حریم کو اس حالت میں دیکھ کر اندازہ لگا گئے تھے آج کا دن قبیلے کے دونوں سرداروں کے درمیان فیصلہ کن دن ہوگا۔ سردار وکی نے پھر چیخ کر پوچھا، میں نے پوچھا ہے
کون خینس بن یوسف کو بستی میں لایا ہے؟ سردار حریم اپنی تلوار کو لہراتا ہوا اور ہجوم کو چیرتا ہوا سردار وکی کے پاس آیا اور پھر غرا کر کہا، میں خینس بن یوسف کو بستی میں لایا ہوں۔ سردار وکی کی حالت زخمی سام کی سی تھی۔ کس سے پوچھ کر؟ حریم کا غصہ اور آواز کی تلخی بڑھتی جا رہی تھی۔ گھوڑے سے اتر کر بات کرو، تم بنی تمیم کے سردار حریم سے مخاطب ہو۔ خینس جارود بن وصب خزیمہ اور کئی مسلح جوانوں کے ساتھ سردار حریم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وکی مست اونٹ کی سی آواز میں بولا، اس کا فیصلہ بھی آج ہی ہو جائے گا کہ بنی تمیم کا ہم دونوں میں سے سردار کون ہے۔ میں ابھی قبیلے کو جمع کرتا ہوں۔ سردار حریم نے سختی سے اسے ٹوکا، نیچی آواز میں بات کرو اور جمع کرو قبیلے کے سب جوانوں اور بوڑھوں کو اور اپنی بے بسی کا تماشا دیکھو۔ سردار وکی نے اپنے پہلو میں کھڑے ہوئے ایک جوان سے کہا، قبیلے کے سب جوانوں اور بوڑھوں سے کہو کہ وہ تربیت کے میدان میں جمع ہوں۔ سردار حریم نے بھی اپنے پاس کھڑے جارود بن مصب سے کہا، جارود تم بھی بنی تمیم کے جوانوں اور بوڑھوں کو کہو کہ تربیت کے میدان میں جمع ہوں۔ وکی نے پھر رونت سے کہا، حریم آج میں تجھے پورے قبیلے کے سامنے تمہاری گستاخی کی سزا دوں گا۔ سردار حریم اپنی تلوار ہلاتا ہوا وکی کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک سردار کی حیثیت سے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ گھوڑے سے اتر کر بات کرو، ورنہ میں ابھی اور یہیں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ سردار وکی کے کچھ حامی تلواریں کھینچ کر آگے بڑھے۔ اس طرح سردار حریم کے حامی بھی اپنی چمکتی تلواریں لیے آگے بڑھے۔ ان میں سب سے آگے خینس تھا، جس کے ہاتھ میں زنجیر اور ڈھال موجود تھی۔ سردار وکی نے جب یہ صورت دیکھی تو اپنا گھوڑا واپس موڑتے ہوئے کہا، میں یہاں کسی غلط فہمی میں خون بہانا نہیں چاہتا۔ سب باتوں کا فیصلہ تربیت کے میدان میں قبیلے کے مردوں کے سامنے ہوگا۔ سردار وکی چلا گیا۔ سردار حریم واپس مڑا اور خینس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، آؤ چلیں۔ دونوں جب ماروا کے پاس آئے تو سردار حریم نے ماروا سے کہا، تم اندر چلی جاؤ بیٹی اور آرام کرو۔ سردار نے قبیلے کی کچھ عورتوں کو ماروا کا خیال رکھنے کو کہا، جس کے جواب میں بڑی تیزی کے ساتھ کئی عورتیں آگے بڑھیں۔ انہوں نے ماروا کو سہارا دے کر گھوڑے سے نیچے اتارا اور دونوں شانوں سے اسے تھامتی ہوئی اندر لے گئیں۔ سردار حریم کی حویلی میں داخل ہوتے ہوئے اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور بڑی اضطراری کیفیت کے ساتھ خینس کے لیے دعا کی، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ قبیلے کے اس میدان میں جہاں نوعمر نوجوانوں کو جنگی تربیت دی جاتی تھی، بے شمار اور ان گنت مرد جمع ہو چکے تھے۔ قبیلے کی عورتیں بھی ان مکانوں پر چڑھ کر تماشا دیکھنے کی منتظر تھیں جو تربیت گاہ کے ارد گرد تھے۔ ماروا بھی دوسری عورتوں کے ساتھ آ گئی تھی اور بڑی بےتابی سے میدان کی طرف دیکھ رہی تھی، اور اس کی نگاہیں بار بار خینس کا طواف کر رہی تھیں، جو اپنے گھوڑے پر سوار میدان کے ایک طرف سردار حریم کے ساتھ کھڑا تھا۔ سب لوگوں نے اپنے گھوڑے میدان میں ایک طرف باندھ دیے اور میدان کے چاروں طرف بیٹھ گئے۔ درمیانی حصہ خالی چھوڑ دیا گیا تھا۔ لوگ چونکہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، اس لیے چاروں طرف شور سنائی دے رہا تھا۔ اتنے میں سردار وکی اٹھا اور میدان کے وسط میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ وہ کچھ کہنے والا ہے، اس لیے سب خاموش ہو گئے۔ مکانوں کی چھتوں پر کھڑی عورتیں بھی سردار وکی کو سننے کی خاطر خاموش ہو گئیں۔ وکی نے بلند آواز سے کہنا شروع کر دیا، لوگوں، خینس بن یوسف اپنے قبیلے کا باغی ہے۔ اس کے خلاف کئی ایک الزامات ہیں جن کی سزائے موت ہے اور ہمیں اس کی تلاش تھی۔ حریم آج اسے میری اجازت کے بغیر بستی میں لے آیا ہے، لہذا اس جرم میں حریم کو بھی میں باغی گردانتا ہوں۔ اب تم فیصلہ کرو قبیلے والوں کہ ان دونوں باغیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ آج بلکہ ابھی سے حریم کو سردار نہیں کہا جائے گا۔ بھاری بھرکم اور سانولے سے ایک جوان نے اٹھ کر کہا، حریم اور خینس دونوں کے سر کاٹ کر بستی کے دروازے سے لٹکا دیے جائیں۔ دوسری طرف سے ایک اور جوان اٹھا اور غصے بھری آواز میں کہا، سردار حریم اور خینس کے سر کاٹنے والوں کے سر کاٹ دیے جائیں۔ ہم وکی کو سردار ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ہم سردار حریم کو بنی تمیم کا سردار مانتے ہیں۔ سردار حریم اور خینس کا کوئی جرم نہیں، اصل مجرم وکی ہے، جو قتیبہ بن مسلم، ہماری بہن عتیقہ، ہمارے بھائی حرب، خینس کے پورے خاندان کے علاوہ بے شمار لوگوں کا قاتل ہے۔
اس میدان میں اس قاتل کی سزا تجویز کی جائے گی۔ سردار وکی کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ سردار حریم بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور میدان کے وسط میں آ کر اس نے بلند آواز سے کہا، اے اہل قبیلہ، میں حریم بن عقبہ ہوں، میرا باپ سردار تھا اور تم ہی لوگوں نے مجھے بھی اپنا سردار بنایا تھا۔ اگر تم مجھے اپنا سردار نہیں مانتے تو بخدا میں تمہارے درمیان ایک عام آدمی کی سی زندگی بسر کرنے میں بھی خوشی محسوس کروں گا۔ اس قبیلے میں اب ایک ہی سردار ہوگا، میں یا وکی۔ بلند آواز سے بولو، تم کسے اپنا سردار مانتے ہو؟ لوگ بلند آواز میں شور کرنے لگے، تم قبیلے کے سردار ہو، ہم وکی سے نفرت کرتے ہیں اور تم سے درخواست کرتے ہیں کہ وکی کو ہمارے سامنے اس کے جرموں کی سزا دو۔ کچھ لوگ سردار وکی کے حق میں بھی بولے، مگر ان کی آواز دوسرے لوگوں کی آوازوں میں دب کر رہ گئی۔ سردار حریم نے اپنے پاس کھڑے وکی کی طرف دیکھتے ہوئے دانت پیس کر کہا، دیکھ لی اپنی بے بسی، تمہاری بجائے لوگوں نے مجھے اپنا سردار مان لیا ہے۔ اب تمہیں تمہارے گناہوں کی مناسب سزا دینے کے لیے میں تمہیں قبیلے کے شاہین خینس بن یوسف کے حوالے کر دوں گا، جو ایک منصف اور قاضی بن کر تمہارا فیصلہ کرے گا۔ سب سے زیادہ تم نے اسی کے خاندان سے زیادتیاں کی ہیں، وہ تمہارے گناہوں سے اچھی طرح واقف ہے اور وہی تمہارے لیے مناسب سزا تجویز کر سکتا ہے۔ سردار وکی نے جھوٹی امید کا سہارا لیتے ہوئے پوچھا، چند آدمی جو تمہارے حق میں بول گئے ہیں، ان سے یہ اندازہ نہ لگاؤ حریم کہ تم قبیلے میں مجھ سے زیادہ ہر دل عزیز ہو۔ میں اپنی غضبناک آواز میں جب انہیں تمہارے خلاف کوئی حکم دوں گا تو وہ کبھی انکار نہیں کریں گے۔ سردار حریم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، تم غلط فہمی کا شکار ہو۔ تم نے جن درہموں کے بدلے لوگوں کو خریدا تھا ان کی چمک اب ختم ہو چکی ہے اور لوگ جان چکے ہیں کہ تم مکار ہو۔ میں تمہاری یہ غلط فہمی بھی ابھی دور کر دیتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ تمہارے ساتھ ہیں۔ سردار حریم نے بلند آواز میں کہا، اے اہل قبیلہ، جو لوگ میرے ساتھ ہیں وہ میدان کے بائیں طرف بیٹھ جائیں اور جو وکی کے ساتھ ہیں وہ دائیں طرف ہو جائیں۔ میں تمہیں اس بات کا اختیار دیتا ہوں کہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرو، کسی پر کوئی جبر نہیں۔ ایک بار قبیلے کے سارے مرد اٹھ کھڑے ہوئے، پھر سب نے دیکھا زیادہ تر لوگ میدان کے بائیں طرف جمع ہو گئے۔ سردار وکی کی طرف چند جوان ہی رہ گئے تھے۔ سردار حریم نے منہ سے تو سردار وکی سے کچھ نہ کہا، مگر ایسے زہریلے انداز میں وکی کی طرف دیکھا جس کا اندازہ صرف وکی ہی لگا سکتا تھا۔ میدان کے بائیں جانب منہ کر کے سردار حریم نے چلا کر کہا، خینس بن یوسف میرے پاس آ جائے۔ لوگوں کے ہجوم سے خینس باہر نکلا اور تیز تیز چلتا ہوا سردار حریم کے پہلو میں آ کھڑا ہوا۔ حریم نے پھر بلند آواز سے کہا، اے بنی تمیم، میرے نظریے کے مطابق وکی مجرم اور گنہگار ہے۔ میں اس میدان میں خینس بن یوسف کو اس کے لیے منصف مقرر کرتا ہوں۔ یہ جو بھی اس کی سزا تجویز کرے گا مجھے منظور ہوگی۔ سردار حریم پیچھے ہٹ گیا۔ خینس اپنی آہنی زنجیر زمین پر گھسیٹتا ہوا آگے بڑھا اور سردار وکی سے کہا، وکی، بنی تمیم نے مجھے تمہارے لیے منصف مقرر کیا ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ان نوجوانوں کو علیحدہ کر کے کھڑے کر دو جنہوں نے تمہارے ساتھ میرے سردار اور عالم اسلام کے نامور جرنیل قتیبہ بن مسلم کو قتل کیا تھا۔ وکی خاموش کھڑا رہا اور سہمی ہوئی جنگلی گائے کی طرح اس طرف دیکھنے لگا۔ وقت ضائع نہ کرو وکی، جو کچھ میں نے کہا ہے فوراً اس پر عمل کرو، ورنہ تم جانتے ہو میرا نام خینس بن یوسف ہے اور میں اپنی مرضی سے کام لینا جانتا ہوں، اور تم دیکھتے ہو میری زنجیر میرے پاس ہے اور اس کا صرف ایک ہی ہلکا سا وار انسانی کھوپڑی کو توڑنے کے لیے کافی ہے۔ وکی میدان کی دائیں جانب آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ اس کے پیچھے پیچھے خینس تھا۔ وکی نے منہ سے بولے بغیر ہاتھ کے اشارے سے چند جوانوں کی طرف اشارہ کیا اور وہ اٹھ کر علیحدہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ خینس نے بلند آواز سے میدان کی بائیں طرف منہ کر کے کہا، جارود بن مصب یہاں میرے پاس آ جائے۔ جارود بن مصب جب وہاں پہنچا تو خینس نے اسے کہا، یہ سب قتیبہ بن مسلم کے قاتل ہیں، انہیں اس سامنے والی دیوار کے ساتھ کھڑا کر دو۔ جارود انہیں لے کر چلا گیا۔ خینس نے پھر وکی سے کہا، اب ان جوانوں کو نکالو جنہوں نے ماروا کی ٹانگ کاٹی تھی۔ وکی نے مسکینوں کی طرح جواب دیا، انہیں ماروا نے مقابلے میں ختم کر دیا تھا۔ اچھا، اب ان جوانوں کو نکالو جنہوں نے مچھیروں کی بستی میں جا کر اس بوڑھے مچھیرے اور اس کی بیوی کا مال چھین کر انہیں قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔
جنہوں نے اس وقت ماروا کو اپنے گھر میں پناہ دی جبکہ اس کی ٹانگ کٹ چکی تھی۔ وکی نے کچھ اور نوجوان علیحدہ کیے اور انہیں بھی جارود نے لے جا کر پہلے جوانوں کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ خینس پھر بولا، اور سنو وکی، تم قتیبہ بن مسلم کے قاتل ہو، تم میرے اہل خانے کے قاتل ہو، تم سردار حریم کی لڑکی عتیقہ اور بھائی حرب کے قاتل ہو۔ ان جرائم کی صفائی میں تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو۔ وکی نے جب کوئی جواب نہ دیا تو خینس کا اشارہ پا کر جارود نے اسے بھی دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ خینس نے جارود کے کان میں کچھ کہا، وہ میدان سے باہر گیا اور پھر واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ کچھ جوان بھی تھے جو برہنہ تلواریں اٹھائے ہوئے تھی۔ سارے مجرم وکی سمیت دیوار کے ساتھ دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور اس طرح گردنیں جھکا لیں جس طرح مجرم قربان گاہ پر جھکاتے ہیں۔ جارود کے ساتھ میدان میں نمودار ہونے والے جوان ان کی طرف بڑھے اور سب کی گردنیں اڑا دیں۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا، اور اس طرح قتیبہ بن مسلم کے قاتلوں سے قصاص لیا جا چکا تھا۔ خینس سردار حریم کے ساتھ اس کی حویلی میں داخل ہوا۔ ماروا، شبرا اور مرجینہ پہلے سے وہاں موجود تھے۔ سردار حریم نے ایک لونڈی کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور بڑی نرمی سے اسے مخاطب کر کے پوچھا، کیا مہمان کھانا کھا چکے ہیں؟ لونڈی نے اپنا سر قطرے خم کر لیا اور بڑے ادب سے جواب دیا، بوڑھا مرد اور اس کے ساتھ ادھیڑ عمر کی عورت جن کا نام میں نہیں جانتی کھانا کھا چکے ہیں، اور وہ خوبصورت اور جوان لڑکی جس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے اور جو پہلے بھی کچھ عرصہ ہماری بستی میں ماروا کے نام سے رہی ہے، کھانا کھانے سے انکار کرتی ہے۔ سردار حریم نے فکر مندی سے پوچھا، کیوں، کیا وجہ ہے؟ کیا اسے کوئی شکایت ہے؟ اس نے کوئی وجہ نہیں بتائی سردار۔ سردار حریم خینس کے ساتھ حویلی کے ایک کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، اسے یہیں بلا لاؤ۔ لونڈی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو ماروا اس کے ساتھ تھی۔ جو ہی وہ سردار کے کمرے میں داخل ہوئی، سردار نے خود اٹھ کر ماروا کو کرسی پیش کی اور اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ ماروا بار بار چور نگاہوں سے خینس کی طرف دیکھ رہی تھی، شاید وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ اسی دوران سردار حریم نے اسے مخاطب کیا، ہماری بیٹی نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ ماروا نے منہ سے تو کچھ نہ کہا، تاہم وہ بڑی بے چینی سے پہلو بدل بدل کر خینس کی طرف دیکھنے لگی۔ شاید وہ اسے کوئی بات سمجھانا چاہتی تھی، مگر خینس مسکرا مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سردار کو پھر بولنا پڑا، ہماری بیٹی نے ہماری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ شرماتے شرماتے ماروا نے جواب دیا، خینس یہاں نہ تھا سردار، اس لیے میں اکیلی کیسے کھانا؟ سردار حریم نے اس کی بات کاٹ کر ایک زور کا قہقہہ لگایا اور لونڈی سے کہا، خرما، تم ہماری بیٹی کی بات ہی نہیں سمجھی، جاؤ اور یہیں کھانا لے آؤ، ہماری بیٹی ہمارے ساتھ کھانا کھائے گی۔ خرما خوب مطمئن دکھائی دے رہی تھی، مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی اور دوسرے غلاموں کی مدد سے کھانے کے برتن لا کر اس کمرے میں لگانے لگی۔ خرما جب برتن سمیٹ کر لے گئی تو ماروا کی طرف دیکھتے ہوئے سردار حریم نے دکھ سے پوچھا، بیٹی، کیا تم جانتی ہو میری بھی ایک بیٹی تھی جس کا نام عتیقہ تھا؟ خینس اداس ہو گیا تھا۔ ماروا نے غمزدہ سی آواز میں کہا، جانتی ہوں سردار۔ اور کیا تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ اس کی شادی خینس کے بھائی حرب سے ہونے والی تھی؟ ماروا کی آواز ڈوبنے لگی، ہاں سردار، اس کا بھی مجھے علم تھا۔ سردار حریم بڑی مشکل سے اپنے جذبات کو قابو میں رکھے ہوئے تھا۔ ہونٹ کاٹتے ہوئے اس نے کہا، اس بدبخت زمانے نے نہ تو عتیقہ کو میرے پاس رہنے دیا اور نہ ہی حرب بن یوسف کو۔ اب میں اس دنیا میں تنہا ہوں۔ میں وہ بدقسمت باپ ہوں جو اپنی بیٹی کی شادی کی خوشیاں بھی نہ دیکھ سکا۔ اب تم اس کے گھر آئی ہو تو تم ہی میری بیٹی ہو اور تم ہی میری عتیقہ ہو۔ آج شام، سردار حریم کی آواز اس کا ساتھ نہ دے رہی تھی، ہاں بھائی، آج شام تمہاری اور خینس کی شادی ہوگی، بڑی دھوم دھام سے، بالکل اس طرح جس طرح میں عتیقہ کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ سردار حریم کی آواز ڈوبتی چلی گئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ خینس اور ماروا کے سر بھی جھکے ہوئے تھے۔ سردار حریم اپنی آنکھیں جو نمی سے بوجھل ہو گئی تھیں تھوڑی دیر جھپکتا رہا، پھر اسے خبر نہیں کیا سوجھی اور زور زور سے آوازیں دے کر وہ غلاموں کو بلانے لگا۔ جب سارے غلام اور لونڈیاں اس کمرے میں آ کر جمع ہو گئے تو حریم کھڑا ہو گیا، اپنی آنکھیں صاف کی اور مسکراتے ہوئے کہا، حویلی کو پھولوں اور مشلوں کی روشنی سے سجا دو، آج میری بیٹی ماروا کی خینس بن یوسف سے شادی ہے۔
ساری بستی والوں سے کہہ دو کہ بستی کو چاند کی طرح روشن کر دیں۔ قبیلے کی عورتوں سے کہو خوشی اور بیاہ کے گیت گائیں، اس قدر زور سے گائیں کہ فضائیں جھوم جائیں۔ آج میں بہت خوش ہوں، اتنا خوش کہ شاید زندگی میں پھر کبھی نہ ہو سکوں۔ آج میں غریبوں پر درہموں اور دیناروں کی بارش کر دوں گا۔ شادی کے بعد تم سب آزاد ہوگے۔ تم میں سے جو جہاں بھی جانا چاہے اپنی خوشی سے چلا جائے، میں اسے نہیں روکوں گا۔ ایک غلام آگے بڑھا اور بڑی حسرت سے کہا، سردار، ہم تمہارے پاس ہی رہنا چاہتے ہیں۔ سردار مسکرا دیا، تم میں سے جو نہ جانا چاہے وہ یہی میرا بیٹا اور میری بیٹی بن کر رہے، اور وہ میری جائیداد کی اولاد ہی کی طرح حصے دار ہوں گے۔ سردار خود بھی مسکرا رہا تھا۔ اس نے خرما سے کہا، تم ماروا کو عتیقہ کے کمرے میں لے جاؤ اور اسے ان لباسوں میں سے بہترین لباس پہنا دو جو میں نے عتیقہ کی شادی کے لیے تیار کرائے تھے۔ خینس کے سامنے اب یہ شادی کے بعد ہی دلہن بن کر آئے گی۔ ماروا مسکراتی ہوئی اٹھی اور خرما کے ساتھ چلی گئی۔ سارے غلام اور لونڈیاں باہر نکل گئے، کچھ گھر کو سجانے لگے اور کچھ بستی میں گھوم پھر کر خینس اور ماروا کی شادی کی اطلاع کرنے لگے۔ قبیلے کی حسین ترین لڑکیوں کا ایک ریلا جو زرق برق عبائیں پہنے ہوئے تھی سردار حریم کی حویلی میں داخل ہوئی۔ وہ دف اور تنبورے بجا رہی تھیں اور صحن میں ادھر ادھر گھوم پھر کر وہ گیت گانے لگیں، وہی گیت جو صبح کی پریاں گاتی ہیں، ویسے ہی گیت جن کی بازگشت فضاؤں میں موتی بکھیر دیتی ہیں۔ اے حسینہ، تو اجنبی بن کر اس بستی میں داخل ہوئی اور بھاری زنجیر اور چمکتی ہوئی تلوار والے جوان کا دل جیت لیا۔ تو نے ہمارے قبیلے کے چاند کا انتخاب کیا، تجھے تیرا انتخاب مبارک، تجھے ہمارا شاہین مبارک۔ جب تجھ پر کوئی برا وقت آئے، جب زمانہ تجھ پر ظلم کرے، جب وقت تیری مرضی کے خلاف چلے، تو اے حسینہ تو اپنے شاہین کو پکار، دشمن سے یہ تیری حفاظت کرے گا اور تجھے سلامتی اور سکون کی فضاؤں میں لے اڑے گا۔ صحن میں لڑکیاں گیت گا رہی تھیں کہ ایک غلام اس کمرے میں داخل ہوا جس میں سردار حریم اور قینس بیٹھے تھے، اور پریشان لہجے میں سردار سے کہا، سردار، باہر دو آدمی تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ سردار کھڑا ہو گیا، کون ہیں وہ؟ اجنبی ہیں اور خوارزم سے آئے ہیں۔ سردار حریم سوچ میں پڑ گیا، خوارزم سے آئے ہیں مگر کون ہیں وہ؟ ان میں سے ایک ادھیڑ عمر اپنے آپ کو ماروا کا ماموں بتاتا ہے اور دوسرا اس کا بیٹا ہے، انہیں فوراً اندر لے آؤ۔ وہ ایک دعویٰ کرتے ہیں سردار۔ کیسا دعویٰ؟ اس بوڑھے شخص کا کہنا ہے کہ ماروا میری بھانجی ہی نہیں، میرے بیٹے کی منگیتر ہے، اور وہ دونوں ماروا کو لینے آئے ہیں۔ بوڑھا کہتا ہے کہ ترمز میں اس کی بہن ہے اور اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ماروا یہاں ہے۔ وہ دونوں پارسی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کی روح سے ماروا کا رشتہ پکا ہو چکا ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا۔ سردار حریم نے تعجب سے خینس کی طرف دیکھا، وہ پریشان اور الجھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ سردار نے سر کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور غلام سے کہا، ان دونوں کو یہیں لے آؤ۔ غلام چلا گیا اور دو اجنبیوں کو ساتھ لے کر وہ پھر اسی کمرے میں داخل ہوا۔ ان میں سے ایک بوڑھا تھا جس کے بال سفید تھے، اور دوسرا جو اس کا بیٹا تھا ایک خوبصورت اور تنومند جوان تھا۔ حریم نے انہیں کرسیاں پیش کیں اور انہیں اپنے پاس بٹھایا اور بڑے تسلی آمیز لہجے میں سردار سے پوچھا، کیا تم ماروا کے ماموں ہو؟ بوڑھے نے شاید وضاحت چاہی، کیا میں یہ سمجھوں کہ میں بنی تمیم کے سردار سے مخاطب ہوں؟ یقیناً تم بنی تمیم کے سردار سے مخاطب ہو۔ تو پھر میں ماروا کا ماموں ہوں اور یہ میرا بیٹا اس کا منگیتر ہے۔ اپنے مذہب کی روح سے ہم نے ان دونوں کو اس وقت اس رشتے کی ڈوری سے باندھ دیا تھا جبکہ یہ دونوں ابھی بچے ہی تھے۔ میں نے اپنی بہن سے جو ترمز میں رہتی تھی سنا کہ ایک جوان ہے جس کا نام خینس بن یوسف ہے، اس نے میری بھانجی کو زبردستی اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، کیا میں اس جوان کو دیکھ سکتا ہوں؟ سردار نے خینس کی طرف اشارہ کیا، یہ تمہارے سامنے بیٹھا ہے۔ بوڑھے نے خینس سے کہا، اے دوسروں کی بیٹیوں پر زبردستی قبضہ کرنے والے جوان، اٹھ اور طاقت میں میرے بیٹے کا مقابلہ کر۔ اگر تو جیت گیا تو ماروا تیری، اور اگر میرا بیٹا تجھے زیر کر گیا تو ماروا اس کی ہوگی۔ خینس نے بڑی تسلی سے جواب دیا، تم دونوں کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے، ماروا اپنی مرضی سے یہاں پر رہ رہی ہے۔ بوڑھے نے ذرا تلخی سے کہا، جوان، میں تمہیں اپنے بیٹے سے مقابلے کی دعوت دیتا ہوں اور تم مجھے ادھر ادھر کی باتوں میں الجھاتے ہو۔
खैनस का रंग सुर्ख हो गया था। हरीम ने बूढ़े को जवाब दिया, अजनबी, तुमने गलत फैसला किया है। खैनस बिन यूसुफ हमारे कबीले का शाहीन है और कोई भी जवान उसके आगे ज्यादा देर नहीं ठहर सकता। बूढ़ा जज्बाती हो गया, ज़रतुश्त की कसम, मेरे बेटे को आज तक किसी ने शिकस्त नहीं दी, जबकि ये आज तक सैकड़ों पहलवानों के सर खाक और खून से आलूद कर चुका है। सरदार हरीम भी बिफर गया। खुदा की कसम, खैनस बिन यूसुफ को भी आज तक कोई नहीं पछाड़ सका। अजनबी, तुम खैनस बिन यूसुफ को मुकाबले की दावत देकर गलती कर रहे हो। इस बात का फैसला मारवा ही करेगी। तो तुम मुकाबले से पहलू बचाना चाहते हो? हरगिज नहीं। मारवा का फैसला सुनने के बाद भी अगर तुम मुकाबले का मुतालबा करोगे तो मैं उसका भी इंतजाम करा दूंगा, मगर मुझे उस वक्त से खौफ आता है जब मुकाबले के मैदान में तुम अपने बेटे की लाश के पास खड़े आंसू बहा रहे होगे। बूढ़ा पहले से भी ज्यादा गर्म होकर बोला, बनी तमीम के सरदार, वक्त इसका फैसला करेगा कि मैं अपने बेटे की लाश पर आंसू बहाता हूं या इस जवान का खानदान जिसे तुम खैनस बिन यूसुफ कहकर मुखातिब कर रहे हो। सुनो सरदार, मेरा नाम समाक है और मेरे बेटे का नाम भरोसा। ये नौजवान जिसने मारवा को महबूस कर रखा है, मेरे बेटे से मुकाबला तो एक तरफ रहा, ये मेरे सामने भी ना ठहर सकेगा। खैनस एकदम खड़ा हो गया और अपना हाथ तलवार के दस्ते पर रखते हुए कहा, तुम झूठ कहते हो समाक। अभी उठो, खुले मैदान में चलते हैं। मैं तुम दोनों बाप बेटे को एक साथ मुकाबले की दावत देता हूं। सरदार हरीम भी खड़ा हो गया। समाक, तुमने खैनस बिन यूसुफ की हतक की है। अब तुम ना भी चाहो तब भी ये मुकाबला होगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मुकाबले के बाद तुम्हारी हालत इस तरह होगी जैसे जवान बेटे की लाश पर बैन करती हुई औरत की। समाक भी खड़ा हो गया। इस बात का फैसला मेरे बेटे भरोसा की तलवार करेगी सरदार। चलो पहले मारवा के पास चलते हैं। चारों एक कमरे के दरवाजे पर आए जो बंद था। सरदार हरीम ने दरवाजे पर दस्तक दी। जब दरवाजा खुला तो पर्दा हटाकर सरदार की लौंडी खरमा नमूदार हुई। मारवा कहाँ है? सरदार ने पूछा। खरमा ने अपने सर पर दुपट्टा दुरुस्त किया। अंदर है सरदार। उसे कहो पर्दे से पीछे आकर खड़ी हो जाए। उसके कुछ रिश्तेदार उससे मिलना चाहते हैं। उसे ताकीद किया जाए कि पर्दे से बाहर न आए। खरमा ने मारवा को बुलाकर पर्दे से पीछे खड़ा कर दिया और खुद सर बाहर निकालकर कहा, मारवा यही है सरदार। हरीम ने कहा, मारवा बेटी, तुम्हारा कोई मामू है जिसका नाम समाक है? पर्दे के पीछे से मारवा की मध्यम सी आवाज सुनाई दी, है सरदार। उसके बेटे का नाम क्या है? उसका नाम भरोसा है। तो फिर सुनो, वो दोनों बाप बेटे यही मेरे साथ खड़े हैं। तुम्हारा मामू दावा करता है कि तुम्हारी शादी बचपन से ही भरोसा के साथ तय हो चुकी है। वो दोनों कहते हैं कि खैनस बिन यूसुफ ने जबरदस्ती तुम्हें यहां रोक रखा है। ये दोनों तुम्हें लेने आए हैं। अब तुम अपना फैसला सुना दो। तुम खैनस बिन यूसुफ को पसंद करती हो या भरोसा के साथ वापस ख्वारिज़म जाना पसंद करोगी? मारवा ने एक आंख पर्दे से बाहर निकालकर देखा, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया और खैनस का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींचते हुए पर्दे के पीछे कर लिया। साथ ही वो बोली, सरदार, मेरे मामू से कह दो, जिस नौजवान से मैं मोहब्बत करती हूं उसका नाम खैनस बिन यूसुफ है और वो इस वक्त मेरे पास है। अब दुनिया की कोई ताकत उसे मुझसे नहीं छीन सकती। समाक ने इस बात का जवाब दिया, क्या तुम्हें याद है तुम्हारी शादी भरोसा से तय है? ज़रतुश्त की कसम, तुम उससे फिर नहीं सकती। मारवा ने भी ऐसा ही जवाब दिया। वो मारवा मर चुकी है जो पारसी थी। मैं मुसलमान हूं और खैनस बिन यूसुफ के अलावा और किसी को नहीं जानती। समाक ने बड़ी हैरत से कहा, तो इसका मतलब है कि तुम मुर्तद हो चुकी हो? तेज और गुस्सली आवाज में मारवा ने जवाब दिया, मैं अब सीधे रास्ते पर आ गई हूं। अलबत्ता इस वक्त से पहले जबकि मैं पारसी थी जरूर मुर्तद थी। सरदार हरीम ने समाक से कहा, क्या तुमने मारवा का फैसला सुन लिया है? अब क्या कहते हो? तुमने एक और वादा भी किया था सरदार, मुकाबला कराने का। हाँ, मुझे याद है। मैं तुम्हें उसकी याद दहानी करता हूं। सरदार हरीम ने अपने सबसे ज्यादा अजीज गुलाम को आवाज दी, सेवास। सेवास एक तरफ से भागता हुआ जब उसके पास आकर खड़ा हो गया तो फिर सरदार ने कहा, बस्ती वालों से कहो सब तरबियतगाह के मैदान में जमा हूं। ख्वारिज़म के एक अजनबी नौजवान ने
خینس کو مقابلے کی دعوت دی ہے۔ شام سے پہلے پہلے یہ مقابلہ ہوگا۔ سیواز بھاگتا ہوا باہر چلا گیا۔ سماک بھروسا کو کھینچ کر ایک طرف لے گیا اور اس کے کان میں کہا، تم مقابلے کو خوب تول دینا اور تھکا کر خینس بن یوسف کو قتل کر دینا۔ اس کے قتل ہو جانے پر ماروا یقیناً تمہارے ساتھ جانا پسند کرے گی۔ پردے کے پیچھے سے ماروا پھر بولی، کس کا مقابلہ ہے سردار؟ تمہارے ماموزاد بھروسا نے خینس کو مقابلے کی دعوت دی ہے۔ ماروا نے فیصلہ کن انداز میں کہا، ہم اس مقابلے کو رد کرتے ہیں سردار۔ میں اب خینس کو کسی سے لڑنے نہ دوں گی۔ ہم نے پہلے ہی بڑی تھکا دینے والی زندگی بسر کی ہے، ہمیں اب سکون چاہیے سردار۔ یہ لوگ ہمیں بزدل کہیں گے بیٹی، اور پھر خینس اس مقابلے کی حامی بھر چکا ہے۔ ماروا نے خینس کی طرف دیکھا اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تم کیوں فکر مند ہوتی ہو؟ میں اسے زمین پر یوں پچھاڑ دوں گا جس طرح قصائی بکرے کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر پچھاڑ دیتا ہے۔ تم مسکرا کر سردار سے کہو ہمیں یہ مقابلہ منظور ہے، تاکہ بھروسا کو بھی پتا چل جائے کہ ماروا نے کسی بزدل جوان کو اپنی زندگی کا ساتھی نہیں چنا ہے۔ ماروا نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمیں یہ مقابلہ منظور ہے سردار۔ پردے سے باہر کھڑا ہاری مسکرا رہا تھا۔ بستی کی تربیت گاہ مردوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ میدان کے ارد گرد جتنے بھی مکان تھے ان کی بالکونیوں اور چھتوں پر اتنی عورتیں تھیں جنہیں شمار نہ کیا جا سکتا تھا۔ ایک بالکونی میں ماروا بھی سردار حریم کی لونڈی خرما کے ساتھ بیٹھی تھی اور بڑی بےتابی سے مقابلے کا انتظار کر رہی تھی، اور دل ہی دل میں خینس کی فتح کے لیے دعائیں بھی مانگ رہی تھی۔ میدان میں پہلے بھروسا نمودار ہوا۔ وہ اپنے نیم سرخ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں لوہے کا بھاری نیزہ تھا اور دوسرے میں ڈھال۔ سر پر آہنی خود اور جسم پر زرہ چمک رہی تھی۔ اس کے پیچھے اس کے گھوڑے کی پشت پر بھی آہنی زرہ پڑی ہوئی تھی۔ وہ میدان کے بالکل ایک طرف کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگا۔ بھروسا کے مخالف سمت خینس سردار حریم کے پاس کھڑا تھا اور وہ اسے کہہ رہا تھا کہ مقابلہ جلدی ختم نہ کر دینا، ذرا تول دینا تاکہ لوگ ذرا محظوظ ہو سکیں۔ اسے تھکا کر اس طرح مارنا کہ بوڑھا سماک دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھے ہوئے روتا ہوا یہاں سے رخصت ہو۔ خینس اپنے گھوڑے پر سوار بھروسا کے مخالف سمت میدان میں اترا۔ اس کے ایک ہاتھ میں وہی وزنی اور آہنی زنجیر تھی اور دوسرے میں بھاری بھرکم ڈھال تھی۔ جو ہی وہ میدان میں آ کر کھڑا ہوا تو بھروسا نے اپنا گھوڑا پوری رفتار سے حملہ کرنے کی خاطر اس کی طرف دوڑا دیا۔ خینس بھی اپنا گھوڑا سرپٹ دوڑا چکا تھا۔ دونوں اپنے گھوڑے سرپٹ دوڑاتے ہوئے جب ایک دوسرے کے قریب آئے تو بھروسا نے اپنا وزنی لوہے کا نیزہ خینس کو مارنے کے لیے سیدھا کر رکھا تھا۔ جب وہ ایک دوسرے سے چند گز کے فاصلے پر رہ گئے تو خینس اپنے گھوڑے کے اوپر لیٹ گیا۔ بھروسا اب اسے نیزہ نہ مار سکتا تھا، لہٰذا اس نے اپنا نیزہ خینس کے سر میں کھبو دینا چاہا، مگر وہ تنگ رہ گیا۔ خینس نے بڑی مہارت سے اس کے نیزے پر اپنی ڈھال مار کر دور ہٹا دیا تھا۔ دونوں گھوڑے ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ میدان کی انتہا پر جا کر گھوڑا پلٹا۔ دونوں اگلی ٹانگیں اوپر اٹھا کر ہنہنایا اور پھر بھروسا کی طرف سرپٹ دوڑ پڑا۔ بھروسا کا گھوڑا ابھی واپس دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ بھروسا کے ہاتھ میں نیزہ ہی تھا، مگر خینس اپنے ہتھیار بدل چکا تھا۔ وہ اپنے دائیں ہاتھ میں زنجیر گھماتا ہوا آ رہا تھا اور بائیں ہاتھ میں اس کی تلوار تھی جس کی چمک دور دور تک دیکھی جا سکتی تھی۔ دونوں جب قریب آ کر حملہ آور ہوئے تو خینس نے زنجیر مار کر نیزہ ایک طرف ہٹا دیا اور دائیں طرف سے گھما کر تلوار کا وار کیا۔ بھروسا نے ادھر ڈھال کر لی، مگر پلک جھپکنے سے بھی کم مدت میں خینس کی تلوار بائیں طرف کوند گئی۔ خینس اسے دھوکہ دے گیا تھا، مگر اس نے کوئی وار نہیں کیا۔ تلوار بھروسا کی ران سے مس کر کے وہ آگے نکل گیا تھا۔ وہ چاہتا تو بھروسا کی ران اس موقع پر کاٹ سکتا تھا، پر ظاہر تھا وہ تو سردار کے کہنے پر مقابلے کو تول دے رہا تھا۔ میدان میں مقابلے کا نظارہ کرتے ہوئے ہزاروں تماشائیوں نے تالیاں بجا کر خینس کو داد دی۔ دونوں گھوڑے پلٹ کر پھر حملہ آور ہوئے۔ خینس کے ہاتھ میں اب صرف ڈھال رہ گئی تھی۔ میدان کے وسط میں آ کر بھروسا نے اسے نیزہ مارا۔ خینس نے اسے ڈھال سے پیچھے ہٹا دیا اور فوراً بھروسا کا نیزہ پکڑ لیا اور چھین کر دور پھینک دیا۔ میدان پھر تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ بالکونی میں بیٹھی ماروا مسکرا رہی تھی اور قبیلے کی جوان اور کنواری لڑکیاں اسے رشک کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ پلٹ کر پھر حملہ آور ہو چکے تھے۔ خینس کے پاس صرف ڈھال ہی تھی، مگر بھروسا کے پاس اب تلوار اور ڈھال تھی۔ قریب آ کر بھروسا نے تلوار کا ایک بھیانک اور منجھا ہوا وار کیا، جسے خینس ڈھال پر رک گیا۔
اور پھر اپنا ہاتھ بڑھا کر پھرتی سے بروسا کو اس کی پیٹی سے پکڑ لیا اور ایک جھٹکے کے ساتھ خینس نے بروسا کو اپنے دائیں ہاتھ پر اٹھا کر ہوا میں معلق کر دیا۔ ارد گرد بیٹھے لوگ اٹھ اٹھ کر ناچنے کودنے لگے تھے۔ بالکونی میں بیٹھی ہوئی ماروا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی اور وہ تالی بجا رہی تھی۔ بروسا کو اس کے گھوڑے سے شاہین کی طرح اچکنے کے بعد خینس نے اسے ہاتھ پر اٹھائے تھوڑا سا آگے لے گیا، پھر زمین پر پٹک دیا۔ بروسا گرتے ہی اٹھا اور اپنے گھوڑے کی طرف بھاگنے لگا۔ سردار حریم جو ابھی تک مسکرا کر تالی بجا رہا تھا، اپنے پاس سر جھکا کر بیٹھے ہوئے سماک سے کہا، دیکھا بوڑھے سماک، میں نے تمہیں نہ کہا تھا خینس بن یوسف سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ خدا کی قسم وہ ایک چٹان ہے جس پر ہتھیار اثر نہیں کرتے۔ تم یقین کرو خراسان کے غیر مسلم لوگ اسے طاقت کا دیوتا اور اس کے دشمن اسے خوفزدہ ہو کر اسے بھیڑیا کہہ کر پکارتے ہیں۔ سماک کا سر جھکا رہا۔ سردار حریم نے تنزیہ کہا، تم بولتے کیوں نہیں بوڑھے سماک؟ جب تم بستی میں مقابلے کی بات کرتے تھے اور بھروسہ کی تعریف کرنے کے علاوہ تم بحری قزاقوں کی طرح دھمکی آمیز باتیں کرتے تھے، حالانکہ میں نے اسی وقت تمہیں یہ تنبیہ کر دی تھی جب تم نے مقابلے کی بات کی تھی کہ خینس کے ہاتھوں اپنے بیٹے کو ذبح نہ کراؤ۔ تم اس وقت جوش میں اندھے ہو گئے تھے اور میری کسی بات پر دھیان نہ دیا تھا۔ سماک پھر بھی نہ بولا۔ حریم نے پھر طنز کیا، کیا تم مقابلے کو رکوانے کی سوچ رہے ہو؟ بخدا یہ مشکل اور ناممکن ہے۔ تم جانو جب کوئی درندہ اپنے شکار کو نوچ کھسوٹ رہا ہو اور کوئی شخص آگے بڑھ کر اس کا شکار چھیننا چاہے تو یقیناً وہ درندہ چھیننے والے پر حملہ کر کے اسے چیر پھاڑ دیتا ہے۔ بوڑھے سماک، یہی حال میرے شاہین کا ہے۔ وہ اب اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک بروسا کو چیر پھاڑ نہیں دیتا۔ دیکھا تم نے بروسا کو اس نے گھوڑے سے کس طرح اچک لیا، جیسے بچہ اپنا کھلونا اٹھا لیتا ہے۔ بوڑھے سماک، خدا کی قسم اب یہ مقابلہ روکا نہیں جا سکتا۔ اپنی تقدیر کے فیصلے کا ایک انتظار کرو، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے سب تمہاری ہٹ درمی کا نتیجہ ہے۔ سردار حریم خاموش ہو گیا۔ خینس اور بروسا پھر ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے کو گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ خینس کے پاس اب اپنی زنجیر اور ڈھال تھی، بروسا تلوار اور ڈھال سے مسلح تھا۔ دونوں گھوڑے جب سرپٹ دوڑ رہے تھے، خینس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہ رک کر دل کی چال چلنے لگا۔ وہ کنوتیاں بڑی تیزی سے بدلنے لگا اور ہنہنانے لگا تھا۔ دونوں گھوڑے جب آئین سامنے آئے تو بروسا نے تلوار کا وار کر کے آگے نکل جانا چاہا، مگر خینس کا گھوڑا بروسا کے گھوڑے کے آئین سامنے آ رہا تھا۔ بروسا نے دائیں طرف گھوڑے کو موڑ کر آگے نکل جانا چاہا، مگر خینس کا گھوڑا آپ ہی آپ ایک طرف ہو گیا تھا۔ بروسا نے گھوڑے کو بائیں جانب موڑا اور خینس کا گھوڑا بھی بائیں طرف ہو گیا۔ بروسا گھبرا گیا۔ خینس کا گھوڑا راستہ نہیں دے رہا تھا۔ اتنی دیر تک دونوں گھوڑے ٹکرا گئے۔ خینس کے گھوڑے نے اپنا بایاں پہلو بروسا کے گھوڑے کی گردن کے نیچے مارا اور اسے اپنے سامنے روک لیا۔ خینس زنجیر کا وار کر چکا تھا۔ بروسا نے اس کا وار اپنی ڈھال پر روکا۔ اس کا ہاتھ تھر تھرا گیا اور یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ڈھال پر سینکڑوں من بھاری پتھر پھینک دیا گیا ہو۔ اس کی ڈھال درمیان سے پھٹ گئی تھی۔ خینس نے ایک ہولناک قہقہا لگایا، وہی غیر مانوس قہقہا جس میں اس کا ہر دشمن اپنی موت کا پیغام سنا کرتا ہے۔ بروسا نے تلوار کا وار کیا، مگر اس وقت خینس پیچھے ہٹ کر پینترا بدل چکا تھا۔ خینس نے بروسا کے گرد ایک چکر لگایا اور دوبارہ اس نے بڑی تیزی سے زنجیر گھمائی اور حملہ کر دیا۔ بروسا نے وار ڈھال پر روکنا چاہا، مگر ناکام رہا اور زنجیر کا بھرپور وار اس کے سر پر پڑا۔ اس کا سر بری طرح پھٹ گیا۔ بروسا گھوڑے سے گر گیا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ بوڑھا سماک بھاگتا ہوا میدان کے اندر آیا۔ بروسا کو دیکھا، مگر وہ تو مر چکا تھا۔ سماک نے بڑی خوفزدہ نگاہوں سے خینس کی طرف دیکھا، پھر سر جھکائے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ میدان سے باہر آ گیا۔ سردار حریم نے سماک کو سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر تعزیت کے انداز میں کہا، بوڑھے سماک، مجھے تمہارے بیٹے کی موت کا افسوس ہے۔ اگر تم چاہو تو لاش لے جا سکتے ہو، ورنہ میرے آدمی خود ہی اسے دبا دیں گے۔ کیا تم اس مقابلے سے مطمئن ہو؟ سماک نے جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا اور بہادروں کی طرح اعتراف کر لیا، تم نے ٹھیک کہا تھا سردار۔ یقیناً خینس ایسا جوان ہے جسے کوئی انسان زیر نہیں کر سکتا۔ اس کے مقابلے سے اگر محفوظ ہونا ہو تو اس کا مقابلہ یقینی کسی خونی اور بھوکے درندے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ غیر مسلم اگر اسے طاقت کا دیوتا کہہ کر پکارتے ہیں تو وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ ہاں، اس کے جو دشمنوں سے بھیڑیا کہہ کر پکارتے ہیں
وہ غلطی پر ہیں۔ یہ جوان خود ایک درندہ ہے اور ایک نہیں کئی بھیڑیے بھی مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے بیٹے کی لاش کو دفن کر دینا۔ سردار، میں جا رہا ہوں۔ بروسا کا گھوڑا جو ایک قیمتی گھوڑا ہے میری طرف سے خینس کو تحفے میں دے دینا۔ میری بھانجی ماروا ایک دانشمند اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ واقعی اس نے اپنے لیے ایک بہترین اور لاجواب شریک زندگی کا انتخاب کیا ہے۔ سماک میدان سے نکلا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہ مغرب کی سمت چل دیا۔ خینس میدان سے باہر نکلا اور سردار حریم کے پاس آ کر وہ گھوڑے سے اترا۔ حریم نے اسے گلے سے لگا لیا۔ اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے اس نے کہا، یقیناً تم ناقابل تسخیر ہو۔ جارود بن مصب کئی جوانوں کے ساتھ میدان میں آیا۔ اس نے خینس کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور بستی کی طرف چل پڑے۔ مرد اللہ اکبر کی فلک شگاف نعرے بلند کر رہے تھے۔ مکانوں کی چھتوں اور بالکنیوں میں عورتیں دف اور تنبوروں کی تال پر فتح اور خوشی کے نغمے گا رہی تھیں۔ خینس جب سردار حریم کی حویلی میں داخل ہوا تو خرما نے اشارے سے ایک طرف بلایا اور اس کے کان میں کہا، ماروا تمہیں اپنے کمرے میں بلا رہی ہے۔ سردار کی نظر بچا کر جانا۔ اس کا حکم ہے خینس اب ماروا کو دلہن کے روپ میں ہی دیکھے۔ سردار کی نگاہیں بچا کر خینس ماروا کے کمرے میں گھس گیا۔ ماروا اپنی بیساکھی ٹیکتی ہوئی آگے بڑھی اور خینس کو اپنے ساتھ لپٹا کر فتح کی مبارکباد دینے لگی۔ دروازے پر کھڑی ہوئی خرما نے سرگوشی میں خینس سے کہا، اب باہر آ جاؤ، سردار کا رخ ادھر ہی ہے۔ سردار کا سن کر خینس مسکراتا ہوا باہر نکلا اور دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔